میں تو اسی پر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے 0 واٹ سمجھا تو صحیح۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں اپنے محسن و کرم فرما حضرت قاری نثار احمد صاحب دامت برکاتہم کا، اور ہم سب کے بڑے حضرت مولانا الطاف حسین صاحب محتم مدرسہ اظہار العلوم کا، اور ان کے تمام اراکین مدرسہ اور منتظمین اجلاس کا اور حاضرین جلسہ کا، کہ آپ حضرات نے اپنی اس عظیم مجلس میں، اس مقدس محفل میں، جس محفل میں علم و عرفان کے آفتاب و مہتاب جلوہ افروز ہو، ولی کامل عارف باللہ حضرت مولانا محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم جیسی شخصیت موجود ہو، مولانا جرار احمد صاحب دامت برکاتہم موجود ہو، مولانا اسلم صاحب، مولانا مصطفیٰ صاحب، وہاں مجھ جیسے ایک معمولی سے طالب علم کو بھی آپ نے اپنی اس خوش نصیبی میں شرکت کی سعادت سے نوازا۔ اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، یہ محفل، یہ مجلس جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے، بہت عظیم اور عظیم سے عظیم تر ہے یہ محفل، اس لیے کہ اس محفل کا انتساب، اس محفل کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس چیز کی نسبت جس کی طرف ہوتی ہے اس میں شریک ہونے والا اسی کا والا کہلاتا ہے۔ میں مارکیٹ پہنچا اور 6 میٹر کپڑا خرید کر لایا، 4 میٹر کا میں نے سلوا دیا اپنی بیوی کو سوٹ، 1 میٹر کا سلوا دیا اپنی بچی کو فراق، بیوی نے پہنا، بچی نے پہنا، پہنتے پہنتے میلا ہو گیا، دھو لیا، پھر میلا ہوا، پھر دھو لیا، پھر میلا ہوا، پھر دھو لیا، پھر میلا ہوا، پھر دھو لیا، یہ پھر اور پھر چلتی رہی۔ جانتے ہو پھر اور پھر کو؟ دہرادون کا ایک نواب تھا، نواب، اس نے اعلان کیا کہ جو مجھے ایک قصہ سنائے گا سورج ڈوبنے سے سورج نکلنے تک، قصہ ہوگا ایک، نہ بیچ میں رکے، نہ ٹوٹے، نہ بھولے، نہ ختم ہو، تو آدھی نوابیت اور اپنی بیٹی کا ڈولا اس کے ساتھ کر دوں گا۔ لیکن اگر بیچ میں رک گیا، بھول گیا، پوری رات نہ سنا گیا تو جن بچہ کولو پلوا دوں گا۔ اب نواب کی آدھی نوابیت کا اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا تصور آوے تو ہر ایک نوجوان کے منہ میں ذرا ٹپکے کہ یہ کام میں انجام دے دوں، اور جن بچہ پولو پلنے کا تصور آوے تو پیچھے وہ کھسکے۔ ایک ایسا جیالا نوجوان تھا، اس نے کہا یار زندگی ہو گئی بازی کھیلتے کھیلتے، ایک بازی یہ بھی صحیح، یا تو وار یا وار۔ پہنچ گیا اور کہنے لگا نواب صاحب آدھا ورد ہے، آدھا ورد کیسے آیا؟ کہا حضور آپ نے جو چیلنج کیا تھا میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں سناؤں گا آپ کو وہ قصہ۔ کہا بے وقوف، نوابیت کا لالچ تجھے اس قصے کے سنانے پر آمادہ کر رہا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر میری شرطوں کے مطابق قصہ نہ کہا گیا تو جن بچہ پولو پل جائے گا۔ جا اپنی جوانی پر ترس کھا، ابھی تو نے ان فوانے شباب کے باغ سے کوئی پھل نہیں چکھا ہے، تجھے صرف میری بیٹی کا لالچ یہاں کھینچ کر لایا ہے۔ نوجوان نے کہا حضور پورے عزم و ارادوں اور حوصلوں کے ساتھ آیا ہوں، یا تو کچھ کر کے جاؤں گا یا۔ نواب نے کہا اگر ایسی بات نہیں شروع کر دیں۔ کہا ایسے میں بھی شروع نہیں کروں گا۔ کہا پھر؟ کہا میری بھی کچھ شرط ہے۔ کہا تیری کیا شرط ہے؟ کہا نواب صاحب یہ تو میرا نصیبہ، میرا بھاگیہ، میرا مقدر کہ کب تک میں قصہ کہہ سکوں گا، لیکن جب تک بھی میں قصہ کہوں گا آپ کو ہنکارا دینا پڑے گا۔ بات قاعدے کی تھی۔ نواب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہنکارا دینا شروع کرو۔ اب اس نوجوان نے قصہ کہنا شروع کیا۔ نواب صاحب کہ ہوں، کہ میاں نواب صاحب کہ بہوں، کہ جی نواب صاحب کہ میرے باپ ہاں، کہ ایک کاشتکار تھا، کہ پھر کہ بہت بڑا زمیندار تھا، کہ پھر کہ میاں بہت بڑا فارمر تھا، پھر کیا ہوا؟ کہا اس نے زمین جتوائی۔
کہا پھر کے گیہوں گروا دیے، کہا پھر کے سوئی نکل آئی، کہ پھر کے پانی دے دیا، کہ پھر کے وہ بڑھ گئی، کہ پھر کے وہ پک گئی، کہ پھر کے وہ کاٹ لایا، کہ پھر کہ میاں نواب صاحب وہ تو کھیت کاٹ کے لے آیا گھر، اور خالی کھیت جو تھا اس میں چڑیوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ آ کے بیٹھ گیا۔ کہا پھر کہ میاں نواب صاحب ابھی وہ جھنڈ آ کے بیٹھا ہی تھا کہ چڑیوں کا ایک دوسرا جھنڈ ان سے بھی بڑا آیا اور وہ بھی بیٹھ گیا۔ کہا پھر کہ میاں نواب صاحب چڑیوں کا ایک تیسرا جھنڈ ان دونوں سے بڑا آیا اور وہ بھی بیٹھ گیا۔ کہا پھر کہ ان میں ہو گئی ایک پھر۔ کہا بھائی پھر کے جی پھر، کہا پھر کے پھر، کہا پھر کے پھر، کہا پھر کے پھر، کہا پھر کے پھر، کہا بھائی یہ پھر کب تک چلے گی؟ کہا نواب صاحب چڑیاں بے شمار ہیں، جب تک تمہاری پھر چلے گی میری پھر چلے گی۔ ارے سستی بھاگ گئی نہیں بھاگی؟ تو میں مارکیٹ سے کپڑا لایا، سلوا دیا، بیوی نے پہنا، میلا ہوا، پھر دھو لیا، پھر میلا ہوا، پھر دھو لیا، پھر میلا ہوا، پھر دھو لیا، مگر کب تک؟ ایک دن پھٹ گیا، وہ سیدھا ہو گیا، ناقابل کوشش ہو گیا۔ وہ کپڑا جو کل میرے جسم کی زینت تھا وہ پھٹ جانے کے بعد ذلت کی مختلف منزلوں سے گزرتا ہوا کوڑی اور کوڑے دان کی نظر ہو گیا، لیکن اسی تھان کا، اسی دکان کا، اسی تانے بانے کا وہ 1 میٹر کپڑا جو میرے پاس بچا تھا، میں نے اس کا کلام اللہ کا جزدان سلوا دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے پیاروں، یہ کپڑا بھی ایک دن بوسیدہ ہو جائے گا، یہ کپڑا بھی ایک دن پھٹ جائے گا، مگر جس کے سینے میں رائی کے دانے کی برابر بھی ایمان ہے، کیا کلام اللہ کی جزدان کو کوئی پھٹنے کے بعد بھی کوڑی میں پھینک سکے گا، پیروں کے نیچے ڈال سکے گا؟ کیوں؟ کپڑا تو یہ بھی اسی تھان کا ہے، کپڑا تو یہ بھی اسی دکان کا ہے، کپڑا تو یہ بھی اسی تانے بانے کا ہے، مگر یہ وہ خوش نصیب کپڑا ہے جو ایک مدت تک خدا پاک کی پاک کتاب سے جڑا رہا ہے، قرآن والا کہلایا ہے، اس لیے اللہ نے اس کپڑے کو بھی وہ پاکی اور تقدس عطا فرما دیا کہ اب اگر یہ کپڑا میلا ہو جائے، پرانا ہو جائے، پھٹ جائے، تو کلام اللہ کے ساتھ ہی عزت و احترام کے ساتھ دفن تو کیا جا سکتا ہے، کوڑی اور کوڑے دان پہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ او ایمان والوں، جب تم کلام اللہ والے کپڑے کو دنیا کی گندی کوڑی پہ نہیں ڈال سکتے، سوچو اللہ والوں، اللہ تمہیں رسول اللہ والوں کو جہنم کی کوڑی پہ کیسے ڈال دے گا؟ تم اس وقت اللہ والے بھی ہو، رسول اللہ والے بھی ہو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے آیا ہے۔ اور خدا کی قسم میرے تیرے ساری کائنات کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی نسبت سے آتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محفل میں شریک ہوتا ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے اور جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ مگر آپ کہو گے امانت اللہ کی جنت کو کوڑے دان کیوں بنا رہا ہے؟ ارے جو بھی اس مجلس میں آ جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں کی جنت ہے کہ کوڑا دان ہے؟ کم سے کم ان آنے والوں کو تو دیکھ لیتا، ان میں کچھ ہاٹ کے، کچھ کھاٹ کے، کچھ 360 کے، کچھ اونے، کچھ پونے، کچھ صفا چٹ، اور جنت میں چلے جائیں گے سب جھٹا پٹ۔ بھلی جنت ہو گئی اللہ میاں کی۔ خدا کی قسم سوچ تو میں بھی یہی رہا تھا کہ ایسا قانون و رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بھی اس محفل میں آ جائے اس پر جنت واجب ہو جائے۔ لیکن میں نے ایک منظر دیکھا ہے میرے پیاروں، میں نے دیکھا کہ غلے کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، بیوپاری کو بیچ دیا گیا ہے 500 روپے کنٹل کے حساب سے۔ بیوپاری نے بڑا ترازو لگایا، وہ تول رہا ہے، میری نگاہ ایک منظر دیکھ رہی ہے کہ ترازو کے پلڑے میں سرسلی بھی تل رہی ہے، کیڑا مکوڑا بھی تل رہا ہے، مٹی کا رونا بھی تل رہا ہے، چھوٹا موٹا کوڑا کرکٹ بھی تل رہا ہے،
میں سوچنے لگا الہا اس نے دام تو گیہوں کے لگائے تھے، اس نے قیمت تو گیہوں کی لگائی تھی، لیکن سوسلی بھی 550 روپے کوئنٹل کے حساب سے بک رہی ہے، کوڑا بھی 550 روپے کوئنٹل کے حساب سے بک رہا ہے، مٹی کا رونا بھی 550 روپے کوئنٹل کے حساب سے بک رہا ہے۔ یہ چیزیں علیحدہ ہوتی تو ان کی کوئی قیمت نہ تھی، لیکن آج یہ قیمتی چیز میں شامل ہو گئی تو اللہ نے ان کی بھی قیمت وہی کر دی جو گیہوں کی قیمت ہے۔ ارے کیا تعجب ہے کہ جب گیہوں کے ساتھ شامل ہونے والا کیڑا مکوڑا گیہوں کی قیمت بتو سکتا ہے تو آج تم اللہ والوں کے ساتھ شامل ہوئے ہو، جب اللہ ان کی مغفرت کا اعلان کرے گا تو اس میں ہمیں اور تمہیں بھی شامل فرما لے، یہ اس کی رحمت سے کوئی بعید بات نہیں۔ تو ایسی عظیم محفل، ایسی مقدس مجلس، اور اس میں آپ نے مجھ جیسے نااہل کو بھی شریک کر لیا اور اپنی خوش بختی اور مجھ پر نصیب کو بھی شریک کر لیا، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن عظیم کی ایک بہت چھوٹی سی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف اور دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق ہم نے اپنے رسول کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ نمونہ آئیڈیل جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ اس کے سمجھانے میں تو بہت وقت لگے گا، ایک مثال سمجھ لو۔ میں کرتے اور پاجامے کا کپڑا لے کر ٹیلر کے یہاں پہنچا اور میں نے کہا ماسٹر جی اس کا پاجامہ اور اس کا کرتا تیار کرنا ہے۔ کرتا 16 انچ کا نیچا ہوگا، کلیوں دار ہوگا، کھلی آستینیں ہوں گی، ناخونی گلا ہوگا، پاجامہ مغلئی کٹ۔ ٹیلر نے کہا ٹھیک ہے، اس نے میرا نمونہ آئیڈیا لکھ لیا، جو آرڈر دیا تھا وہ نوٹ کر لیا، اس کی تصدیق کر دی اور کہا مولانا ہفتے کے دن آ کر لے جائیے گا، سنیچر کے دن لے جائیے گا، بار کے دن لے جائیے گا۔ میں ہفتے کے دن پہنچا، ٹیلر نے میرے کپڑے تیار کر کے پولیتھین میں رکھ رکھے تھے۔ میں جیسے ہی گیا اس نے تھیلیاں میرے حوالے کر دی۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے پیاروں، کیا میں ان سلے ہوئے کپڑوں کو وہیں اسی کی دکان پر اسی کے سامنے کھول کر دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا؟ میں نے کپڑے کھول کر دیکھے، 16 انچ کا نیچا تھا، کلیوں دار تھا، کھلی آستینیں تھی، ناخونی گلا تھا، پاجامہ مغلئی کٹ تھا، جیسا بتایا تھا ویسا ہی تھا۔ میری طبیعت خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بولو، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ اس کی پوری مزدوری دیتے ہوئے مجھے اچھا محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اس کے برخلاف میں نے کہا تھا 16 انچ کو سی دیا 8 انچ کا، میں نے کہا تھا کھلی آستینوں کو سی دیا قدار، میں نے کہا تھا ناخونی گلے کو سی دیا کھڑے گلے کا، میں نے کہا تھا کلیوں دار کو سی دیا کھنا کٹ، میں نے کہا تھا مغلئی کٹ کو سی دیا علی گڑھ کٹ۔ بولو ہو جائے گی اسی وقت کھٹ پٹ یا نہیں؟ میں وہ کپڑا لے کر گھر آؤں گا تو اس کے تھوبڑے میں مار دوں گا۔ نہیں چاہیے مجھے یہ کپڑے، مجھے قیمت چاہیے، ظالم تو نے تو میرا کپڑا بگاڑ دیا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، اور ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ کے اس نمونے کو قبول کر لیا۔ جب ہم اپنی مدت عمر پوری کر کے خدا کی حضوری میں اپنے اعمال لے کر جائیں گے تو اللہ ہمارے اعمال کو اپنے نبی کے نمونے کے مطابق ناپے گا، تولے گا، پرکھے گا، جانچے گا، دیکھے گا۔ اگر ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ہوئے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب اس سے راضی ہے، اور اتنا راضی ہے کہ آج وہ تجھے بھی راضی کر دے گا۔ لیکن یاد رکھو، اگر ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے خلاف ہوئے تو سوکن فسوکن کے دھکے دے کر جہنم کی عمیق گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا بدبخت دور ہو جا، تو نے تو میری دی ہوئی زندگی کو بھی برباد کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے رسول کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ جو حالات، جو قواعد، جو واقعات، جو نشیب و فراز، جو جوار و بھاٹا انسانوں پر ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک آ سکتے تھے، آ رہے ہیں یا آئیں گے، وہ سارے کے سارے حالات اللہ تبارک و تعالی نے تنہا اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تعریف فرما دی، تاکہ نسل انسانی کو جب جہاں جس وقت جس نمونے کی ضرورت پڑے وہ نمونہ اسے میرے مصطفیٰ کی زندگی میں مل جائے، کہیں اور نہ بھٹکنا پڑے، ادھر ادھر نہ ٹمکٹوئیاں مارنا پڑے۔ چنانچہ اگر بچپن گزارنا ہو تو آمنہ کا پیارا پیارا بچہ موجود، اگر لڑکپن کی اٹکیلیاں سیکھنی ہو تو عبد المطلب کے پوتے کا لڑکپن موجود، اگر جوانی کی منزلیں طے کرنی ہو تو ابو طالب کے بھتیجے کی پاکیزہ جوانی کے نمونے موجود، اگر تم میں کوئی یتیم ہو تو عبداللہ کا در یتیم موجود، اگر تم مزدور ہو تو آقا کا مکے کی بکریوں کا مزدوری پر چرانے کا انداز موجود، اگر تم مظلوم ہو تو مکے کا مظلوم اعظم موجود، اگر تمہیں شادی بیاہ کرنے ہو تو آقا کا چار خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، حفصہ و ام سلمہ کے شوہر کا نمونہ موجود، اگر تمہیں باپ کا رول ادا کرنا ہو تو زینب و رقیہ و کلثوم و فاطمہ کے ابا کا نمونہ موجود، اگر تمہیں اپنے بچے بچیوں کی شادی بیاہ کرنے ہو تو آقا کا اپنی چار بیٹیوں کے نکاح کرنے کا طریقہ موجود، اگر کسی کی بیٹی کو نکاح کے بعد طلاق لگ جائے تو آقا کی دو بیٹیوں کو طلاق لگنے کا حادثہ موجود، اگر کسی کے بیٹا ہو کر انتقال کر جائے تو آقا کے ہاتھوں پہ ابراہیم کا جنازہ موجود، ارے اگر تم امیر ہو تو آقا کے گھر میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر موجود، اور اگر تم غریب ہو تو آقا کے پیٹ پہ دو پتھروں کے نشان موجود، اگر تم حق کے لیے ستائے جاؤ تو آقا کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچنے کی اعضائیں موجود، بازاروں میں تالیاں اور گالیاں دینے کے نمونے موجود، اگر تمہیں حق کے لیے جیل میں جانا پڑے تو آقا کا 3 سال تک شاب ابی طالب میں قیدی کی زندگی گزارنا موجود، اگر تمہیں حق کے لیے وطن عزیز کی قربانی دینی پڑے تو دیکھو مدینے کا مہاجر موجود، اگر دشمنوں سے صلح و آشتی کرنی ہو تو صلح حدیبیہ کی تحریریں موجود، اور اگر دشمنوں سے دو ہاتھ کرنے ہو تو بدر و احد کے جرنیل اعظم کے لڑنے کا طریقہ موجود، اگر تم کسی محاذ پہ شکست کھا جاؤ تو احد میں آقا کے دندان مبارک کی شہادت موجود، اور اللہ تمہیں فاتح بنا دے تو فاتح مکہ کی شان موجود، او حافظوں مولویوں قاریوں اگر تمہیں امامت کرنی ہو تو مسجد نبوی کے امام موجود، او خطیبوں واعظوں مقرروں اگر تمہیں تقریر سیکھنی ہو تو طائف کے میدانوں میں پتھروں کی بوچھاروں میں آقا کی تقریر کے نمونے موجود، اور اگر تمہیں استاد بننا ہو تو اصحاب صفہ کے معلم کامل کے پڑھانے کا طریقہ موجود، اور اگر تم متعلم ہو تو غار ہرا کے متعلم کے پڑھنے کے طریقے موجود، اگر تم حاکم ہو تو چٹائی پر بیٹھ کر آقا کی حکومت کے نمونے موجود، اگر تم کاشتکار ہو تو آقا کا خیبر کی زمینوں کے نظم و نسق کرنے کا طریقہ موجود۔ غرض یہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک
انسانیت جن جن مراحل سے گزر سکتی تھی وہ سارے کے سارے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طاری فرما دیے تاکہ نسل انسانی کو جب جہاں جس وقت جس نمونے کی ضرورت پڑے وہ نمونہ اسے میرے مصطفیٰ کی زندگی میں مل جائے، ادھر ادھر نہ بھٹکنا پڑے، اس کے سامنے نہ جانا پڑے، یہاں وہاں کاسہ گدائی نہ پھیلانا پڑے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے رسول کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اللہ کے رسول جہاد سے تشریف لا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ ارے ذرا زور سے بول جاؤ۔ آج تو مسلمانوں کی زبانوں پر لفظ جہاد بھی بڑا مشکل اور ثقیل ہونے لگا۔ کل جہاد تیرا زیور تھا، کل جہاد تیری منزل تھی، اور آج لفظ جہاد کہتا ہوا بھی شرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے تشریف لا رہے ہیں، مدینے کے قریب آیا، اسلامی کارواں، سورج غروب ہو گیا، سورج نے کمندے ڈال دی، شام کا جھکمکا ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رات میں کبھی شہر میں داخل نہیں ہوتے۔ فرمایا میرے پیاروں، میری آنکھوں کے تاروں، آسمان ہدایت کے ستاروں، رات ہو چکی ہے، سورج نے کمندے ڈال دیے، اب ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے، یہیں پر پڑاؤ ڈال لو، صبح کو نماز فجر کے بعد مدینے میں جائیں۔ صحابہ کرام نے خیمے لگانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، کون ہے جو رات بھر ان تھکے ہوئے مجاہدوں کی پہرے داری کرے اور صبح کو ان غازیوں کو نماز فجر کے لیے بیدار کرے؟ حضرت بلال حبشی کھڑے ہوئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ خدمت عظمیٰ مجھے دے دو، آقا نیکیاں بٹورنے کا یہ موقع مجھے نصیب کر دو، آقا یہ کام میں کروں گا، مجھے یہ خدمت سونپ دو۔ صحابہ کرام خیموں میں سو گئے، اللہ کے محبوب اللہ کے جلووں میں کھو گئے، رات اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ بلال حبشی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، فوج کے چاروں طرف گشت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں صبح صادق ہوا چاہتی تھی کہ میری نگاہ ایک کجاوا بدھی اونٹنی پہ پڑی جو بیٹھی ہوئی تھی، بس اس اونٹنی کو بیٹھا ہوا دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا، بلال تو بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا، تو بھی تھوڑا سستا لے، تو بھی تھوڑا دم لے لے۔ سونے کی نیت نہیں تھی، سونے کا ارادہ بھی نہیں تھا، سونے کا تخیل بھی ذہن کے کسی طریقے سے نہیں گزرا تھا، مگر میرے پیاروں کبھی آدمی سوچتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس باندی کا واقعہ سنا نہیں جس کا کام یہ تھا کہ اپنے مالک کا بسترا بچھا دیا، سمیٹ دیا، بچھا دیا، سمیٹ دیا، بچھا دیا، سمیٹ دیا، بس یہی کام تھا۔ مدتوں سے شام ہوئی بستر بچھا دیا، صبح ہوئی بستر سمیٹ دیا۔ ایک دن بستر بچھاتے بچھاتے اسے خیال آیا کتنا نرم و نازک ہے یہ بستر، کتنا گداز ہے یہ بستر، کتنا مزہ آتا ہوگا میرے آقا کو اس پر لیٹ کر، ابھی تو بادشاہ بہت دیر میں آئے گا، لاؤ آج اس پہ لیٹ کے دیکھو کتنا مزہ آئے گا۔ یہ سوچا اور بادشاہ کے بستر پہ لیٹ گئی۔ کہاں باندی کو بادشاہ کے بستر میں اثر ہوئے تھے، سارا دن کی تھکی ہوئی بھی تھی، لیٹی اور لیٹتی آنکھ لگ گئی، اور آنکھ بھی ایسی لگی ایسی لگی ایسی لگی دہرادون والوں کہ بادشاہ آ گیا اور اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ بادشاہ نے دیکھا ہے جسے میرے جوتوں کی چاپ سن کر دروازے پر پہنچ جانا چاہیے تھا، جسے میرا نہیں میرے سائے کا استقبال کرنا چاہیے تھا، وہ بستر پہ لیٹی اور ہم الو کے بٹھے کھڑے ہیں۔ واہ، اتنی گستاخ، اتنی بے ادب، اتنی جری۔ جلاد درہ لے کر آؤ۔ تانبے کے پیسے سے جڑا ہوا درہ جلاد لے کر آیا، پورے زور و طاقت کے ساتھ اس سوئی ہوئی باندی کے مارا، باندی تڑپتی چیخی اور کھڑی ہو گئی۔ دوسرا درہ مارا تو تڑپتی چیختی باندی کے لبوں پر مسکراہٹوں کی کلیاں کھل گئی۔ تیسرا درہ مارا تو درے کی گڑگڑاہٹ کو باندی کے پہوں نے دبا دیا۔ بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا پہلا ہی درہ کھا کے پیروں میں گر جائے گی، معافی مانگے گی،
آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا عہد و پیمان کرے گی، مگر اس کے جتنے زیادہ درے پڑ رہے ہیں اس کی مسکراہٹیں قہقہوں میں بدل رہی ہیں، اچانک چوٹ لگنے سے اس کے دماغ میں کوئی رنگ تو نہیں ہٹ گئی؟ بادشاہ نے جلاد کا ہاتھ پکڑا اور کہا باندی دروں کی گڑگڑاہٹ میں تیری مسکراہٹوں کا سبب؟ باندی کہتی ہے بادشاہ میرے ہنسنے کی وجہ نہ پوچھ، اگر میرے ہنسنے کی وجہ بتا دی گئی تو تیری زندگی بھر کی مسکراہٹوں کو آگ لگ جائے گی۔ باندی ضد کرتی ہے، بادشاہ ضد کرتا ہے، باندی انکار کرتی ہے، بادشاہ ضد کرتا ہے، باندی اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے بادشاہ اگر میرے ہنسنے کی وجہ پوچھنا چاہتا ہے تو سن، مجھے کس تصور نے ہنسایا ہے، مجھے کس یقین نے گدگدایا ہے، اللہ و یقین و تصور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہ باندی کہتی ہے میرے پیاروں اے بادشاہ میں اس بستر پہ کیا لیٹی کے میری جاں پہ بن آئی، اور سزا تھوڑے ہی سے سونے کی میں نے اس قدر پائی ہے بادشاہ۔ بروز حشر جس دن حاضری پیش خدا ہوگی، اور جو اس پہ عمر بھر سویا اسے کتنی سزا ہوگی۔ اے بادشاہ میں تو تیری بیوقوفی پر ہنس رہی ہوں، کتنا بیوقوف ہے میرا مالک کہ جس بستر پہ زندگی بھر سوتا چلا آیا ہے اس بستر پہ سونے کی سزا کوڑے مقرر کیے ہیں۔ اچھا ہوا میں تو چند لمحے سوئی تھی، چند کوڑوں میری سزا پوری ہو جائے گی، لیکن پوری زندگی اس بستر پہ سونے والے سوچ کہ جب وہ بڑے سے بڑے حاکم کی عدالت میں اٹھایا جائے گا تو تیرے جسم پہ کتنے کوڑے بچیں گے۔ تو کبھی آدمی سوچتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے کچھ۔ بلال حبشی کی نیت ہی سونے کی نہیں تھی، ذرا سا دم لے لوں، ذرا سا سستا لوں، ذرا سا ٹیک لگا لوں، مگر ایسی ٹیک لگی میرے پیاروں، ایسے لیٹے ایسے سستائے کہ بلال حبشی کی آنکھ لگ گئی، اور ایسی گہری آنکھ لگی کہ سورج نکل آیا اور بلال حبشی کی آنکھ نکل۔ کسی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی، اور جذبات پہ ذرا قابو رکھنا، خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی، سب سوتے رہ گئے۔ سورج کی شعاعوں نے رخسار مصطفیٰ کے بوسے لیے، تب اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی۔ سورج، نماز، این البلال، کہاں گیا بلال، کدھر گیا بلال؟ اسے تو ہم نے رات کی پہرے داری اور صبح کو نماز فجر کی ذمہ داری سونپی تھی۔ پتہ چلا، تلاش کیا تو دیکھا کہ ایک اونٹ کے کجاوے سے تیر لگا کے خراٹوں پہ نیند سو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے شانہ تپایا، بلال چونک کے اٹھا، شرم و ندامت سے پسینہ پسینہ تھا بلال، فریضہ منصبی کی کوتاہی کے احساس میں ڈوبا ہوا تھا بلال، اور یوں کہہ رہا تھا آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو آقا، مجھے اسی ذات نے سلائے رکھا جس نے ہم سب کو سلائے رکھا۔ میرے پیاروں، یہی کمال آدمی ہے، یہی معراج انسانیت ہے۔ نہ ہو جس سے کبھی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے پچھتالے اسے انسان کہتے ہیں، جو غلطی پر کرے غلطی اسے حیوان کہتے ہیں، اور جو غلطی کر کے اڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو آقا۔ فرمایا بلال اب نہ یہاں وضو کرو گے بلال، اب نہ یہاں ہم نماز ادا کریں گے بلال، اب نہ یہاں تم آذان دو گے بلال۔ بلال ایک اونچی سے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو۔ کون ہے یہ بلال میرے پیاروں، تمہیں پتا ہے؟ ارے جانتے ہو اس بلال کو؟ یہ وہ بلال ہے جس کے جسم کے ایک ایک بال پر اسلامی چھاپ لگی ہوئی۔ یہ وہ بلال ہے جس کی زندگی کا ایک سانس اسلام کے لیے وقف ہے۔
لیکن تھے حبشی. کیا تھے یہ؟ حبشی. جیسے بہاری، جانو بہاری. میں ایک دن کہنے لگا، طالب علم تھا ہمارا، شاگرد ہی تھا، کہ بھائی حضرت شیخ ہے. کہنے لگا حضرت شیخ آج نہیں آئی ہے، آج حضرت شیخ نہیں آئی ہے. تو یہی بلال حبشی کا حال ہے، کیونکہ عربی نہیں تھی اس لیے تلفظ اچھا نہیں تھا. شین کی جگہ سین بولتے تھے، اشہدو کی بجائے اشہد کہتے تھے. کفار مکہ نے مذاق اڑایا. دیکھو مسلمان نے ایسے ایسے بیوقوفوں کو پکڑ کے امام بنا رکھا، مؤذن بنا رکھا، جنہوں نے عربی کا تلفظ ہی بگاڑ دیا، عربی کی شان بگاڑ دی، عربی کی حیثیت خراب کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آقا تانے سنے نہیں جا رہے، کفر کے طنز کے تیروں نے دل کو زخمی کر دیا ہے. آقا فرمایا تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا اچھے فصیح اللسان مؤذن کا تقرر کیا جائے، بلال کو ہٹا دیا جائے. فرمایا ٹھیک ہے ہٹا ہٹا، اچھا مؤذن لاؤ. سوچو میرے پیاروں، جو کانٹوں میں گھستا ہو، جس کے ننگے بدن پر کانٹوں میں گھسیٹ کر جب اس کی کھال چھن گئی ہو، گرم گرم ریتے پر لٹا کر سینے پر ایک کنٹل کا پتھر رکھ دیا گیا ہو، اس بلال کو جب اذان سے ہٹایا گیا ہوگا تو میرے بلال پہ کیا گزری ہوگی، میرے بلال پہ کیا حالت ہوئی ہوگی. فوراً مصلی اٹھایا اور یوں کہا اے اللہ، یا تو اذان بدل دے یا بلال کی زبان بدل دے، یا تو آزان بدل دے کہ اس میں شین نہ ہو، یا میری زبان بدل دے کہ اس سے شین کہنا آ جائے. آواز آئی میرے بلال، نہ آزان بدلوں گا نہ تیری زبان بدلوں گا. او میرے بلال آزان دینے دے، میں سحر نہیں ہونے دوں گا. یہ ہے وہ بلال، یہ ہے وہ اللہ کے رسول کا غلام. بلال اب نہ یہاں اذان دو گے بلال، نہ ہم یہاں نماز ادا کریں گے بلال، نہ ہم یہاں وضو کریں گے بلال. بلال پوچھے سے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو، چھوڑ دو اس جگہ کو جس جگہ رہ کر خدا کا فریضہ چھوٹ جائے، پھر وہ جگہ بندہ مومن کے ٹھہرنے کے لائق نہیں ہے. او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والوں، او آقا کے امتی ہونے پر فخر جتانے والوں، او آقا کی محبت کے نعرے لگانے والوں، ذرا اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو آج خدا کے کتنے فرائض ہمارے ٹی اسٹالوں پر بیٹھ کر ضائع ہو رہے ہیں. آج خدا کے کتنے فرائض چوپالوں پر بیٹھ کر ضائع ہو رہے ہیں، سینما ہالوں میں ضائع ہو رہے ہیں، شادی بیاہوں کے حالوں میں داخل ہو کر کے ضائع ہو رہے ہیں. او مصطفیٰ کے غلام، تیرے آقا کا فرمان تو یہ تھا، چھوڑ تو اس جگہ کو جس جگہ رہ کر تم سے خدا کا فریضہ چھوٹ جائے، پھر وہ جگہ تمہارے ٹھہرنے کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز جہاں بگڑتی ہے وہاں سدھرتی ہے. ارے گھڑی گٹے میں بگڑے گی نا، گٹے میں بندھی ہوگی تو گٹے میں بگڑے گی نا، اور سدھرے کہاں؟ واچ میکر کے. جوتا پاؤں میں بگڑے گا، سدھرے گا موچی کے یہاں. کپڑا جسم پہ بگڑے گا، سدھرے گا ٹیلر کے یہاں. تیری مشین کارخانے میں بگڑے گی، سدھرے گی ورکشاپ کے یہاں، مستری کے یہاں. او میرے پیارے، تو بازاروں میں بگڑے گا، ٹی اسٹالوں میں بگڑے گا، چوپالوں میں بگڑے گا، سینما ہالوں میں بگڑے گا، بازاروں میں بگڑے گا. سدھرے گا خدا کے گھر کے پاکیزہ ماحول میں. جب تک بگاڑ کے نتوں کو چھوڑ کر سدھار کے اس ورکشاپ میں نہیں پہنچے گا، سدھار نہیں ہوگا. اگر معمولی سا بگاڑ آیا تو 3 دن کے لیے چھوڑ دے، اور لمبا بگاڑ آ گیا ہے، جمعے سے جمعے کی نوبت آ گئی ہے تو 40 دن کے لیے چھوڑ دے. اور اگر پورا انجن ٹھپ ہو گیا ہے، اس کی اوور ہالنگ کرانی ہے تو 4 مہینے کے لیے چھوڑ دے. یہ تبلیغی جماعت نے جو ترتیب بنائی ہے یہ اپنے گھر کی نہیں ہے، ان کے اسی حدیث سے نکالی ہے. چھوڑو اس جگہ کو جس جگہ رہ کر تم سے خدا کا فریضہ چھوٹ جائے، پھر وہ جگہ بندہ مومن کے ٹھہرنے کے لائق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک کنویں میں مرغا گر گیا، مرغا
مولوی کی زبان سے مرغا نکلتے ہی آپ کے پاچھے گر جاتا. ہنسو یا رو مرغا تو ہمیں ملے گا, اسے تم چھین نہیں سکتے. خدا کی قسم ایک جگہ ہم تیز مرچوں کی چٹنی کھا لی تھی. مولوی جرار ساتھ میں تھے. ظاہر ہے کہ تیز مرچوں کی چٹنی کھا کے تو منہ چٹپٹائے گئی مولوی. تو ہم منہ چٹپٹا رہے تھے اور یار لوگ ایک دوسرے کے کونی مار رہے تھے. توڑی آیا, وہ توڑی آیا. مولانا جرار کہنے لگے امانت اللہ کھائی چٹنی الزام مرغے کا آ رہا ہے. میں نے کہا وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرو کہ اللہ ہماری چٹنی کو بھی ان کی نگاہ میں مرغا بنا رہا ہے. اور نیتا اگر تیز مرچی کا چٹنی مرغا کھا کے منہ چٹپٹا دے تو یار لوگ کہیں گے کیا چٹنی ملی تھی نیتا جی, ان کا مرغا بھی چٹنی ہو جاتا ہے. اور دیکھو مولوی کو مرغے سے جدا کریو بھی مت, ورنہ نقصان تمہارا ہی ہوگا ہمارا. ارے مرغا اذان دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بولو دیتا نہیں. اور مولوی نماز پڑھاتا ہے کہ نہیں؟ اور امام اور مؤذن ایک ہی جگہ رہتا ہے نہیں؟ اگر مسجد میں مولوی امام ہو اور مرغا مؤذن نہ ہو تو آذان وقت پہ ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں. دسترخوان پہ مولوی ہو اور مرغا نہ ہو اور بیان ڈھنگ سے ہو جائے کوئی گارنٹی. کنویں میں مرغا گر گیا, قاری احسان محسن دامت برکات ان کے پاس پہنچے, حضرت جی کنویں میں مرغا گر گیا, 40-50 ڈول نکال دو, 500 نکال دو, 5000 ڈول نکال دو, لیکن مرغا نہ نکال دو. بولو کنواں پاک ہو جائے گا. ارے جس کی وجہ سے کنواں ناپاک ہوا ہے جب تک اسے نہیں نکالو گے پاک, جس ماحول میں رہ کر بگڑے ہو جب تک اپنے آپ کو اس ماحول سے نہیں نکالو گے سدھار, چھوڑ دو اس جگہ کو جس جگہ رہ کر تم سے خدا کا فریضہ چھوٹ جائے, پھر وہ جگہ تمہارے ٹھہرنے کے لائق نہیں ہے. مگر آپ کہو گے امانت اللہ یہ باتیں تو بات کی ہے ظالم. اگر تو یہ کہتا کہ آسمان زمین ہو گیا, زمین آسمان ہو گیا, رات دن ہو گیا, دن رات ہو گیا تو مان لیتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ سوتے رہے سورج نکلتا رہا, سارے عالم کا بیدار کرنے والے کی نماز قضا ہو گئی. امانت اللہ زبان سنبھال کے بول. مسلمان ہر ظلم و ستم گوارا کر سکتا ہے, وہ اپنے بچوں کے لاشوں کو ہاتھوں پر لا سکتا ہے, وہ اپنی بیویوں اور عورتوں کو سرکاری ایمبولینس میں جلوا سکتا ہے, لیکن توہین رسول برداشت نہیں کر سکتا. ممکن ہے کہ سارے عالم کا بیدار کرنے والا سوتا رہ جائے, سارے عالم کا اٹھانے والا خدا آنکھ لگ جائے, آقا کی نماز قضا ہو جائے؟ نہیں 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 نہیں, آقا کی نماز قضا نہیں ہو سکتی. امانت اللہ تو میں بھی آپ کی عقیدت میں آپ کا برابر کا شریک ہوں. میرے بھی دل کی کوئی دھڑکن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں, لیکن مانو یا نہ مانو, آپ بھی مانو یا نہ مانو, لیکن ایسا ہوا. میں اسی اضطراب و بے چینی اور بے کلی کی کروٹیں لے رہا تھا اور قرآن عظیم کی آیت میری زبان پر آئی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم نے اپنے رسول کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے. میں نے کہا اللہ تیرا محبوب ہمارے لیے نمونہ ہے. آواز آئی میرے نبی کا بچپن تمہارے لیے نمونہ, جوانی تمہارے لیے نمونہ, میرے نبی کا شادی کرنا تمہارے لیے نمونہ, میرے نبی کی اولاد ہونا تمہارے لیے نمونہ. میں نے کہا میرے ساتھ میں ذرا لیٹ جا تاکہ عالم سے سونے کے آداب آ جائیں. میں نے کہا میرے محبوب ذرا سا پانی پی لے تاکہ تیری امت سے کھانے پینے کے طریقے آ جائیں. میں نے کہا میرے لاش سے 2 قدم بڑھا دے تاکہ عالم کائنات کی چال سنبھل جائے. میں
نے اپنے نبی کو تمہارے ہر عمل کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرے نبی کی نماز قضا کا وہ پاگل ہوا، میرے نبی کی قضا ہو گئی تو ادا کس کی ہوئی؟ اگر میرے محبوب کی نماز قضا ہو گئی تو پھر ادا کس کی ہوگی؟ میں نے کہا الہا تیرے محبوب کی نماز قضا ہوگی نہیں، اور امانت اللہ کی نماز بغیر قضا ہوئے رہے گی۔ یا آپ میں کوئی مائی خطوط ہے جو ہاتھ اٹھا دے کہ امانت اللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری کوئی نماز قضا ہی نہیں ہے؟ کوئی؟ ارے ہو تو آؤ میدان میں۔ اے اللہ تیرے نبی کی نماز قضا ہوگی نہیں، اور تیرے محبوب کی محبوب امت کی نماز بغیر قضا ہوئے رہے گی نہیں، اور تو نے اپنے نبی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، تو پھر ہم قضا نمازوں کو کس کے نمونے پر ادا کریں، کس کے آئیڈیل پر ادا کریں؟ بس بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے رسول کی نماز قضا نہیں 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 ہوئی، بلکہ رحمت خداوندی نے، مشیت ازلی نے جان بوجھ کر اپنے لاڈلے محبوب کی نماز قضا کرائی، تاکہ اگر میرے محبوب کی محبوب امت کی نماز قضا ہو جائے تو قضا کو ادا کرنے میں بھی نبی کی سنت مل جائے۔ اگر نبی کی نماز قضا نہ کرائی جاتی تو ہم گنہگاروں کی جو قضا ہوتی اس میں نبی کی ادا کہاں شامل ہے؟ نبی کی سنت کہتے ادا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے رسول کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اللہ کے رسول اثر کی نماز پڑھا رہے ہیں، کائے کی نماز پڑھا رہے ہیں بھائی؟ ارے ذرا زور سے بولو، کہہ رکعت ہوتی ہے اثر کی نماز میں؟ ہاں، ایک مسلمان ندا کتنے کر سکے؟ او بھائی عبداللہ کی ہمارا دوست ہے بھائی عبد الحکیم یہاں دہرادون کا، اس نے دو تو کرنی، ہم نے کہا بھائی دو اور کر لیں۔ ایک کا تو کہیں ذکر بھی نہ قرآن میں تم کرے پڑے ہو سب ایک، چاہے قرآن پڑھ لو، ترجمہ کسی عالم سے پوچھ لیجیے، مجھ پہ اعتبار نہ ہو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، نکاح کرو 2 سے 3 سے 4 سے، ایک کا ذکر کر۔ ہاں آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر 2 کے درمیان، 3 کے درمیان، 4 کے درمیان عدل نہ کر سکو، ان کے حقوق ادا نہ کر سکو، ان کے مصارف نہ برداشت کر سکو، تو مجبوری کا نام مہاتما گاندھی ہے، پھر ایک پہ ہی صبر کر۔ اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ 4 مولونے کرنے کا شوق تھا کہ ان کی دین کی بھی فکر تجھے مولوی تھی کہ نہیں؟ یاد رکھو میرے پیاروں، 1 ہو یا 2، 3 ہو یا 4، یہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن تم حاجی ہو، نمازی ہو، زکاتی ہو، خیراتی ہو، برکاتی ہو، صدقاتی ہو، سب کچھ ہو، اگر تمہاری بیوی دیندار نہیں ہے تو تجھے بھی جہنم میں لے کر ساتھ جائے گی۔ تیری نماز تیرے کام نہیں آئے گی، تیرا حج تیرے کام نہیں آئے گا، تیری زکات تیرے کام نہیں آئے گی، تیرا روزہ تیرے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کی فکر کو بھی اپنے اوپر اوڑھنا بچھونا بنانا۔ مولانا نے سوچا 4 مول بنے ہیں، کل قیامت کے دن خدا نے سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا، لہذا ان کے علم کی، ان کی دینداری کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ مجھے دیکھ 0 واٹ کا برف پوری رات جلتا ہے۔ چنانچہ مولانا پہلی بیوی کے پاس جا کے لگے، بیوی کے جی کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟
اس نے کہا جی 70 آنا۔ دوسری کے پاس پہنچے، کہنے لگے بیوی کے جی کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا 20 ہیں 20۔ میں مولوی دوڑ گا 30، ایک کہہ رہی 17، دوسری بتا رہی 20۔ سوچا تیسری سے اور پوچھ لو۔ تیسری کے پاس کہنے لگے بیوی کے جی کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی کل رکعتیں کتنی؟ انہوں نے کہا 15۔ کہنے لگے ہو گیا ٹیڑھا کرا۔ چوتھی سے اور معلوم کر لو، پھر ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ چوتھی کے پاس کہنے لگے بیوی کے جی کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی کل رکعتیں کتنی؟ انہوں نے کہا 11۔ بس مولوی کا چڑھ گیا پارا، کیسے نہیں ہوا گزارا۔ ڈنڈا لیا سیامدار اور پہنچ گیا پہلی کے پاس اور کہنے لگا مولوان کہ جی کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی جو تو نے 17 بتائیں ذرا گنوائیے۔ انہوں نے کہا جی ڈنڈا کیوں لاؤ تھے؟ میں تو بغیر ڈنڈے گنوا دوں۔ کہا بغیر ڈنڈے گنوا دوں؟ کا گن لے۔ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4 10، مغرب کی 3 13 اور عشاء کی 4 17۔ کہنے لگا ہاں تو ٹھیک سے۔ دوسری کے پاس پہنچے، کہنے لگا بیوی کے جی کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی جو تو نے 20 بتائیں ذرا گنوائیے۔ کہ جی پہلی نے کتنی بتائی تھی جی؟ کہ انہوں نے تو 17 بتائی تھی۔ کہ ذرا گنوائیے جی۔ کیسے کیسے؟ الٹی مولوی سے گنوا رہی، تم تو دھنیا کیا بیچے۔ مولانا کہنے لگے بیوی سن، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4 10، مغرب کی 3 13، عشاء کی 4 17۔ کہنے لگی 3 رکعت نماز وتر واجب نہ ہو، تمہارے ابا پڑھیں گے۔ 17 اور 3۔ کہنے لگے ہاں تو بھی ٹھیک سیکھا ہے۔ تیسری کے پاس پہنچے، کہنے لگے بیوی کے جی کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی جو تو نے 15 بتائیں ذرا گنوائیے۔ کہ کپڑے دھو لو، کہ کپڑے دھوئیے کل کے دن کا حضرت جی کے دن تو جمعے کا کہ تو گن لو۔ فجر کی بھی 2 اور جمعے کی بھی 2 4، اور عصر کی 4 8، اور مغرب کی 3 11، اور عشاء کی 4۔ کہنے لگے تو بھی ٹھیک سیکھا ہے۔ چوتھی کے پاس پہنچے، کہنے لگے بیوی خطرے میں تو ہی ہے، سوچ سمجھ کے جواب دیجئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ تینے 11 رکعت بتائیں ذرا گنوائیے۔ کہنے لگی میں گنوا دوں گا، بیٹھ جاؤ۔ مجھ سے کہہ رہا ہے بمبئی جانا، ٹکٹ اوکے ہوگا، کم سے کم راستے میں کھانے پینے کچھ سامان بھی ہونا چاہیے، بستر بھی تیار ہونا چاہیے، بتا تو دیتے کس دن جانا ہے۔ کہاں یہ تو غلطی ہو گئی۔ فجر کی نماز پڑھتی بیٹھنا۔ کہا اچھا کہاں کے تو گن لے۔ فجر کی پڑھ کے بیٹھیں گے 2، رستے میں ظہر کی پڑھیں گے 2، عصر کی پڑھیں گے 2 6، اور مغرب کی 3 9، اور عشاء کی 2۔ کہنے لگے تو بھی ٹھیک سیکھا ہے۔ اس زمانے کی عورتوں کے علم کا یاد، اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ، خدا کی قسم ان عورتوں کے دروازے پر علم کے بھکاری بنتے ہوئے نظر آتے ہیں تاریخ کے اوراق۔ اور یہ صفت کیوں تھی؟ کس لیے تھی؟ اس لیے کہ عورتیں آج مطالبہ کرتی ہے زیورات کا، آج مطالبہ کرتی ہے کپڑوں کا، آج مطالبہ کرتی ہے اچھے مکان کا، آج مطالبہ کرتی ہے سینما بینی کا، آج مطالبہ کرتی ہے ٹورسٹنگ سیر و تفریح کرنے کا۔ وہ عورتیں مطالبہ کرتی تھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سیکھنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتوں کی ایک جماعت پہنچی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مردوں کے رسول ہیں، ہمارے بھی تو سب کے لیے اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا آپ کا کلمہ تو ہم نے بھی اتنا ہی پڑھا ہے اتنا عورتوں نے پڑھا، مردوں نے پڑھا۔ ہم بھی آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہیں جیسے عورتیں مرد مانتے ہیں، مگر یہ فرق کیوں ہے آقا؟ جہاد میں جائیں تو مرد، اللہ کی راہ میں شہادت کا مقام پائیں تو مرد، جمعے اور جماعت میں شرکت کریں تو مرد، میت کو دفنانے کے لیے جائیں تو مرد، جنازے کی تدفین کے لیے جائیں تو مرد۔ آقا
ملت اسلامیہ کے بڑے بڑے احکامات تو سب مردوں کی قسمت میں آ گئے، اور جنت اعمال کے اعتبار سے ملے گی آقا۔ جب بڑے بڑے عمل مردوں کے حصے میں آ گئے تو جنت بھی بڑی پر یہی قبضہ کریں گے، وہاں بھی پیچھے رہیں گے۔ آقا کلمہ تو ہم نہیں مردوں کی برابر پڑھا ہے، ہم بھی آپ کو اللہ کے رسول جتنا ہی مانتے ہیں جتنا مرد مانتے ہیں، پھر ہمیں اعمال میں پیچھے کیوں رکھا گیا؟ آقا ان ہاتھوں کی کلائیوں میں چوڑیاں ضرور ہے، ایک بار تلوار دے کر دیکھیے آقا، مردوں سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ آقا یہ کندھے اتنے کمزور نہیں ہے کہ اپنے مردوں کا بوجھ نہ سنبھال سکے، ہمارے کندھوں پر بھی جنازوں کا بوجھ ڈالیے آقا۔ یہ پاؤں اتنے کمزور نہیں ہے جو صحرا نوردی نہ کر سکے، ہم بھی در 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 صحرا بر صحرا تیرے دین کی تبلیغ کریں گے آقا۔ فرمایا میری بیٹیوں، تم سے پیارا سوال آج تک دنیا کی کسی عورت نے اپنے پیغمبر سے نہیں کیا۔ او میری بیٹیوں، اگر تم صرف 3 کام کر لو، 3، تو اللہ تمہیں مردوں کے سارے اعمال کی برابر بغیر کرے ہی ثواب عطا فرمائے۔ کتنی خوش نصیب ہے عورت، ارے بولو ہے خوش نصیب یا نہیں؟ تم سب کچھ کرو گے تو ثواب ملے گا، اور اللہ اسے بغیر کرے ہی سب کچھ دیتے۔ اور یہ دین ہی کے معاملے میں نہیں، اللہ اسے دنیا کے معاملے میں بغیر کر ہی دیتا ہے، دنیا کے معاملے میں بغیر کر ہی دیتا ہے۔ دیکھو ہمارے مولانا جرار صاحب ہیں، 9 سال پڑھے تب مولانا کہلائے، اور بیوی نے کسی مکتب میں بھی نہ پڑھا ہوگا، اور نکاح ہوتی مون بند، اور مفتی جی کی بیوی مفتن، اور ماسٹر جی کی بیوی ماسٹرنی، اور ڈاکٹر کی بیوی چاہے نوز دیکھنے جانے اور ڈاکٹرنی، اور پدھان کی بیوی پدھانی، اور سیٹ کی بیوی سیٹانی۔ اللہ اسے دنیا میں بھی بغیر کرے دیتا۔ فرمایا میری بیٹیوں، تم صرف 3 کام کر لو، اللہ تمہیں مردوں کے سارے اعمال کی برابر بغیر کرے عطا فرمائے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں سنا دوں؟ ویسے مجھے پوچھنے کا حق تو نہیں کیونکہ 0 وارڈ، میں تو سورج نکلتے تک بھی جلتا رہوں تو کوئی اعتراض کا حق نہیں۔ گھر میں خوشی تو جہان میں خوشی، گھر میں کڑھن تو جہان میں۔ اگر گھر میں خوشی کا ماحول ہے تو کشمیر کی حسین وادیاں اس کے چہرے کے تبسم کو چرا نہیں سکتی، اور اگر گھر میں کڑھن کا ماحول ہے تو کشمیر کی حسین وادیاں اس کے لبوں کو مسکراہٹ کا کھیر نہیں سکتی۔ اور گھر کی خوشی اور کڑھن یہ ہے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی تیرے۔ اس لیے فرمایا کہ تیری بہترین بیٹی وہ ہے جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہو کہ اپنے شوہر کی خدمت و اطاعت کرے، اور خدمت و اطاعت کا حکم ہی نہیں دیا، خدمت و اطاعت کے آداب بھی ارشاد فرمائے۔ فرمایا جب تیرا شوہر باہر سے گھر میں آئے، اگر بیٹھی ہے تو کھڑی ہو جائے۔ مسلمان اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرو، اسلام کی تعلیمات کو سنو اور سمجھو۔ آج تم غیروں کی تعلیم پر ریجھ رہے ہو، غیروں کے طریقوں پر ریجھ رہے ہو۔ ارے یہ تو سب اسلام کے بگڑے ہوئے طریقے انہوں نے اپنی زندگی میں لیا ہے، اسلام کے پاکیزہ طریقوں کو بگاڑ کر اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ فرمایا تیرا شوہر باہر سے آئے، بیٹھی ہے تو کھڑی ہو جا، اور کھڑی ہو کے الو کی طرح تک اللہ اب کیا کروں، بلکہ دروازے کی طرف لپٹ کر اور دروازے سے اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہوئی لا کرتے کے دامن سے ہوا کرنا شروع کر دے، چنریا کے کونے سے پیشانی کا پسینہ صاف کر دے، اور ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پیش کر دے۔ مگر یہ جنوری فروری میں مت کر دیجئے، ورنہ امانت اللہ نو انٹری۔ کبھی جنوری فروری میں بیچارہ آوے اور تو ہوا کرنے کھڑی ہو جا کہ بھگوان کیا کر رہی ہے، کہ امانت اللہ کیا کیا سنانا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ موقع اور محل حالات کے پیش نظر تقاضے کے مطابق اپنے شوہر کی خدمت میں فوراً پہنچ جاؤ، جیسے وہ باہر سے
کیوں؟ اس لیے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے رفیق سفر ہے، زندگی کے سفر کے ساتھی۔ سفر کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ جو ایک دوسرے کے کام آئے۔ میرے سر پہ 4 دھڑی کا بوجھ، آپ میرے ساتھ میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، میں تو تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہا ہوں ہائے اللہ، تم کہہ رہا ہو سبحان اللہ۔ میں آپ کو اچھا ساتھی سمجھوں گا، دشمن سمجھوں گا؟ ارے اچھے ساتھی تو جب تھے، جب یہ محسوس کرتے مولوی گردن دکھنے لگی ہوگی، لائیے حضرت جی میں لے لوں، میں سوچتا میرے دوست کی گردن دکھنے لگی ہوگی، لائیے دوست اب میں لے لوں۔ بولو سفر کتنا خوشگوار ہے۔ خدا کی قسم مرد جب باہر سے گھر میں آتا ہے تو اس کے سر پہ بھی کم سے کم 8 گھنٹے کی محنت کا بوجھ ہوتا ہے۔ کارخانے دار ہے تو مزدوروں کی نگرانی کا بوجھ، دکاندار ہے تو کتنا بکا، کتنا آیا، کتنا نقد، کتنا ادھار، کون نہیں ہے نا، کتنا 8 گھنٹے کا بورڈ ریشن۔ کاشتکار ہے تو اوپر سورج ہاتھ، نیچے مٹی، ہاتھ میں پہنی تکا تکا دھرا دھرا، 8 گھنٹے کی محنت۔ یا 8 گھنٹے کا تکا تکا گھر میں آیا، بیوی نے اہلم و سہلم و مرحبا، خوش آمدید، سواگتم کہہ کر اپنے شوہر کا استقبال کیا۔ ٹھنڈی تھی تو اس کے شانوں پر شال ڈال دی، گرمی تھی تو ہوا کرنے لگی، ہاتھ دھلائے، دسترخوان بچھایا، خود بھی بیٹھی، شوہر کے ساتھ مسکراتی بھی رہی، باتیں بھی کرتی رہی، کھانا بھی کھاتی رہی۔ ایمانداری سے بتاؤ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کا یہ 15 منٹ کا عمل اس کی 8 گھنٹے کی محنت کو دور کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ اور شوہر باہر سے تھکا تھکایا آیا، اچھی خاصی بیٹھی تھی، منہ بنا لیا 36 کلو کا، بچہ اچھا خاصا دودھ پی رہا تھا، شوہر کو دیکھ کے اسے نوچ لیا، وہ رونے لگا کہ جانی کا حضرت دنیا بھر کی بکواس شروع کر دی۔ ایک تو باہر کے ابخارات، ایک اندر کی بکواس، باہر کی تکان، اندر کی بکواس۔ ایمان سے بتاؤ خراج دماغ پہ چڑھیں گے کہ نہیں چڑھیں گے؟ اور جب دماغ پر خراج چڑھیں گے تو جوتا اٹھا کر پھول پوچھیں گے، ارے بولو تھپا تھا تھپا تھا تھپا تھا، اور یہ چپل پہن کے پٹا پاٹ پٹا پاٹ پٹا پاٹ۔ وہ گھر جو جنت کا نمونہ ہونا چاہیے تھا وہ جہنم کا دہکتا ہوا شعلہ بن جائے گا۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو خوش خلق بیوی مل گئی سمجھ لو اسے دنیا ہی میں جنت مل گئی، اور جسے بد اخلاق بیوی مل گئی سمجھ لو اسے دنیا ہی میں جہنم مل گئی۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، اور دوسرا کام اپنے بچوں کی تربیت۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، وہ دینی لوگ ہوں، مذہبی لوگ ہوں یا دنیاوی لوگ ہوں، انہی انسانوں نے ترقی کی ہے، وہی انسان دنیا کی جنت میں شامل ہوئے ہیں، وہی انسان چمکے ہیں جن کی تربیت ان کی ماں نے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کس نے کی؟ صابر کلیری کی تربیت کس نے کی؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کس نے کی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کس نے کی؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی گود میں پلے؟ ارے بولو، مہاتما گاندھی کی تربیت کس نے کی؟ راجا رام موہن رائے کی تربیت کس نے کی؟ سر سید احمد خان کی تربیت کس نے کی؟ تاریخ پڑھی ہے؟ خدا کی قسم وہ دینی لوگ ہیں دنیاوی، وہی لوگ اس دنیا میں چمکے اور ابھرے ہیں جن کی تربیت میں ان کی ماں کا۔ فرمایا ہے مردوں تمہارا کام ہے روٹی روزی کمانا، اور اے میری بیٹیوں تمہارا کام ہے کائنات میں بہترین انسان بنانا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہترین انسان، لیکن بہترین انسان کب بنائیں گے؟ جب خود بہترین ہو۔ ٹرین ہی تو ٹریننگ دے سکتا ہے، یا ٹرین ہی ٹریننگ دے جائے گا؟ آپ کو گلے مولوی انگلش بول رہا تو بھیا ہماری انگلش تو ایسی ہے جیسے ایک جاہل پینٹ لگا کے مچھلی کا شکار کھیلنے چلا گیا تالاب، اب بجائے مچھلی کے آ گیا کچھوا، جھٹکا تو دیا تو بجائے مولوی کے وہی گر گیا، بجائے مچھلی پھڑکوانے کے مولوی جوڑ میں چلا گیا۔ انگلش بولنے کا حیضہ تھا مولوی کو، جانتا تھا نہیں۔ اب ایک دیہاتی پھاوڑا لیے جا ڈوب گیا، پھاوڑا پھینکا، لونگ جو ہے پکڑ لیا کولی بھلی، تو مولوی وہاں بھی کہہ رہا تھینک یو، دیہاتی سمجھائی گیا پھینک تو لگ
فرمایا جب تیرے بچہ پیدا ہو تو جب تک اس کے کان میں کوئی آواز نہ پہنچے، اس کے قلب کی کوری تختی پہ کوئی نقش نہ ابھرے، 4 مرتبہ اس کان میں، 4 مرتبہ اس کان میں اللہ کی بڑائی داخل کر دے، اللہ کی بڑائی داخل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ میرے بیٹے نہ ایڈوانی بڑا ہے، نہ اٹل بہاری بڑا ہے، نہ فرنانڈیز بڑا ہے، او میرے بیٹے سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے۔ تجھے اسی کی بڑائی کی چھتر چھایا میں جینا ہے، اسی کی بڑائی کا جھنڈا لے کر مرنا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں اس کی غلام ہیں، دنیا کے سارے افراد پیشانی کے بال اس کی مٹھی میں ہیں۔ وہ جب چاہے اندرا کو اس کے محافظوں سے مروا دے، وہ جب چاہے اس کے بیٹے کو اس کے کھلونے سے تباہ کر دے۔ وہ میرے بیٹے سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اللہ ہی کی طاقت کے تصور کے تحت تجھے دنیا میں جینا۔ لیکن 7 نلیوں پر ہوا لگا محلے میں 7 فٹ کا مکان اور 70 مہمان، کہاں جائے میزبان؟ کسی نے کہا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ ارے ایک VCR لیا، 4 کیسے تھے، پھر کیسے بستر کیسی سیٹیں، ایک ٹانگ سے کھڑے ہونے کو جگہ مل گئی تو ایسے ہی کھڑا رہے گا۔ آنکھ تو پلک تو جھپکنے کا نہیں کہ سین نہ چھوٹ جا، کسی کو بولنے نہیں دے گا، کوئی ڈائلوگ نہ رہ جا، نہ کوئی تکیہ مانگے گا نہ بستر مانگے گا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت گھر میں آئی تھی، قرآن کی تلاوت ہوتی، نمازوں کا دور ہوتا، ذکر ہوتا، تلاوت ہوتی، بجائے اس کے شیطان کا ننگا ناچ۔ میرے پیارو، برا مانو یا بھلا، لیکن یاد رکھو ایک مرض چلا تھا ٹی بی، جس کی بیوی کو لگ گئی ٹی بی، وہ چلی جاتی تھی قبرستان، اور جس کے گھر میں آ گیا ٹی بی وہ جا رہا ہے قبرستان۔ آج جتنی بے حیائی، فحاشیت، یانیت، بدتمیزی آج ہماری نسلوں میں آ رہی ہے، یہ سب ٹیلی ویژن کی لائن سے آ رہی ہے۔ فرمایا جب تیرا بچہ زبان کھولے 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کر دے، اور جب تیرے بچے کی زبان کھلے تو اس کی زبان پر سب سے پہلا لفظ اللہ۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب میری میاں دودھ پلا رہی ہو، اللہ اللہ کی لوریاں سنا رہی ہو، جب میری میاں پالنا جلا رہی ہو، اللہ اللہ کے نغمے گا رہی ہو، جب میری میاں انگلی پکڑ کے ٹہلا رہی ہو، اللہ اللہ کے رمز پنا بیان کر رہی ہو، تو خدا کی قسم اس کے بچے کی زبان پر سب سے پہلا لفظ اللہ آئے گا۔ اور جب سواگو کنٹن شاگو کنٹن سواگو کنٹن شاگو کنٹن، تو 16 برس کی 17 برس کا ہی آئے گا، اس سے برے پرے نہیں آ سکتا۔ آج بچہ اتنا سا ہوا اور ایڈمیشن کہاں؟ مانٹیسری نرسری میں، انگلش میڈیم میں، کانوینٹ میں، اور انگلش کانوینٹ نرسری اور دوسری چیزوں کے شہدائی۔ تو نے کبھی سوچا تیرا بچہ وہاں کیا پڑھے گا؟ تیرے بچے کی سادہ اللہ کے قلب کی تختی پر کیا کیا لکھا جائے گا؟ اس کا پہلا سبق، پہلا لیسن، پہلا پارٹ ہوگا APPL پلمانی سے بیٹی بیٹ منی بلہ سی ٹکٹ کٹ منی بلی آر ٹکٹ منی چواٹی ہو جی ڈو ڈو منی کتا پیاجی پکتی منی سوار۔ اس کا پہلا سبق، پہلا لیسن، پہلا پارٹ ہوگا کتا بلی سوار۔ وہ گھر آ کے رٹے گا ڈیو جی ڈاؤ پیاج پک، ڈیو جی ڈاؤ پیاج پک، ڈیو جی ڈاؤ پیاج پک۔ میں نے کہا بیٹے کیا رہتا ہے؟ کتا سوار، کتا سوار، کتا سوار۔ جب وہ جانوروں کے نام رٹے گا، ایمان سے بتاؤ اس کی زندگی میں انسانیت آئی کہ حیوانیت آئی؟ ارے لفظوں میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو، لفظوں میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سنا دوں 08 اس بات کو نظر میں رکھیے۔ ایک نواب صاحب تھے، نواب صاحب بیمار ہو گئے۔ نواب بیمار ہو اور MBBS MD MS ڈاکٹر نہ آئے، بڑے بڑے حکیم،
کوئی ماجون چٹا رہا، کوئی سیرپ پلا رہا، کوئی انجیکشن لگا رہا، کوئی ٹیبلٹ کھلایا، کوئی بوتل چڑھا رہا. 8 دن ہو گئے مگر نواب صاحب کی طبیعت میں کوئی فرق. جب آدمی اپنی محنت کر کے ناکام دیکھتا ہے اور محنت کا کوئی ثمرہ نہیں پاتا تو 2 چیزیں بڑی یاد آنے اسے. ایک تو اللہ ایک 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 اللہ. لوگوں نے کہا مولانا الطاف صاحب اللہ والے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں بلا لا. سارے حکیم ڈاکٹر بیٹھ گئے. جہاں ہماری ساری تدبیریں فیل وہاں ان کے ملا کا علاج شروع. دیکھ کے جائیں گے وہ کون سی پوتھی اختیار کرتا ہے. حضرت مولانا الطاف الرحمن صاحب دامت برکاتہم پہنچ گئے. سرہانے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد بابا 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 پھونک جو ماری ہے تو پھونک نکل گئی سب. کہنے لگے واہ ملا جی واہ، سینکڑوں من دوائیں نکلواتی، ہزاروں بوتلیں چڑھاتی، سینکڑوں انجیکشن کھپا دیا، ماجونے اور سیرپ اور جوارشات چٹوا دی، کچھ نہیں ہوا، تیری پھو سے ہو جائے گا. مولانا باہر کہتے مولانا تھے، قرآن کے رازدار تھے، اللہ کے نائب تھے، اللہ کے بندے تھے، نبی کے نائب تھے. سمجھ گئے کہ انہوں نے لفظوں کے اثر کا انکار کیا، لفظوں کے اثر کو جھٹلایا، اس کا علاج کرنا پڑا. کہنے لگے ڈاکٹر حکیم ویدو میں آیا تو تھا نواب صاحب کا علاج کرنے، لیکن اب میں پہلے تمہارا علاج کرتا، تم تو ان سے بھی زیادہ ملا. اب مولانا نے آستی میں سوچ کے کہا تمہاری ماں کا یوں کر دوں، تمہاری بہن کا یوں کر دوں. ماں اور بہن کی جو کھٹی میٹھی سنائی ہے تو ڈاکٹروں کے سفید چہرے سرخ ہو گئے، آنکھوں میں لال پیلی ڈوریاں پڑ گئیں، بدن میں پسینہ کچکچا اٹھا. کہنے لگے ملا جی کیا بک رہے ہو؟ مولانا الطاف نے کہا بے ہو حکیموں ڈاکٹروں ویدوں کے بچوں چپ رہو. میں نے کہا ہی تو ہے کچھ کرا تھا، میں نے کہا ہی تو ہے کچھ کرا تھا نہیں. اب عقل کے اندھوں، جب میری زبان سے نکلی ہوئی گالی میں اتنا اثر ہے کہ تمہارے سفید چہرے سرخ کر دیے، تمہاری آنکھوں کو کالی کو لال کر دیا، تمہارے منہ میں جھاگ پیدا کر دیے، تمہارے بدن میں کپکپی پیدا کر دی، سوچو جو میری گالی میں اتنا اثر ہے تو کلام ربانی میں کتنا اثر ہے. کلام ربانی میں تو لفظوں میں اثر ہوتا ہے. جب تیرا بچہ ڈیو جی ڈوگر پی آئی جی پک کی لٹر دیا کرے گا تو پھر وہ تجھے ابو نہیں کہے گا، بابا نہیں کہے گا، پھر تو تجھے چائے کے ساتھ کھانے والا 25 پیسے کا پاپا بنا دے گا. پاپا پھر وہ السلام علیکم نہیں کرے گا، پھر تو گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نون، گڈ آفٹر نون، گڈ 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 گڈ. اور تو کہے گا میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، ماشاء اللہ کتنا ترقی آ رہا ہے. ابے تو جس کو ترقی کہہ رہا ہے، آج سے 1500 سال پہلے میرے آقا کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا سلام ہے، پھٹکارا ہوا سلام ہے، اندھیروں کا سلام ہے، تاریکی کا سلام ہے، ناقص سلام ہے، ادھورا سلام ہے. ہماری ابن وہب حکیم میں بیٹھا ہوا ہے، امیہ بھی خلف بھی بیٹھا ہوا ہے. امیہ نے کہا احمد بڑے اداس اداس دکھائی دیتے ہو، بڑے افسردہ افسردہ دکھائی دیتے ہو. کہنے لگے بھائی کیا بتائیں، جنگ بدر میں اپنے ساتھیوں کی موت کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں آیا. اور امیہ اگر تیرا قرضہ مجھ پہ اتنا نہ ہوتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں محمد کو کبھی کا قتل کر دیتا. امیہ کی تو باتیں کیوں نہیں کہ لگائیں نیکیاں سوچ سوچ، تیرا سارا قرضہ معاف، تیرے بچوں کی تربیت و پرورش میرے ذمے. لے زہر میں بجھا ہوا خنجر لے اور جا محمد کا قتل کر دے. عمر ابن وہب اور امیہ ابن خلف کی گفتگو دو کے درمیان ہے.
حتیم میں ہے اور یہاں سے 350 میل کے فاصلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے. عمر ابن وہب پہنچتا ہے, اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے جا کر صبح کا سہانا وقت ہے, اس نے کہا الصبح بخیر, جس کا انگلش ترجمہ ہے گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. آپ نے فرمایا عمر یہ جہالت کا سلام ہے, یہ تاریکی کا سلام ہے, یہ ادھورا سلام ہے, یہ ناقص سلام ہے. میں اسلام کا سلام لایا ہوں عمر, میں مکمل سلام لایا ہوں عمر, میں انسانیت کا پیغام لایا ہوں عمر. کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں دنیا کا کوئی بھی انگلش کا پروفیشنل اس کے 2 ترجموں کے علاوہ تیسرا نہیں کر سکتا. گڈ نائٹ تمہاری رات اچھی ہو یا تمہاری رات اچھی ہے. گڈ مارننگ تمہاری صبح اچھی ہو یا تمہاری صبح اچھی ہے. تیسرا ترجمہ کوئی کر نہیں سکتا. اب اگر اس کے معنی یہ لی جائیں تمہاری رات اچھی ہو چاہے صبح ہو یا تمہاری صبح اچھی ہو چاہے رات تمہیں آوے یا, اور اگر اس کا ترجمہ لیا ہے تمہاری رات اچھی ہے تمہاری صبح اچھی ہے, یہ گالی بھی ہو سکتی. رات کو پڑھی میرے ڈکیتی اور صبح کو ہے میری بیٹی, اور کہنے کی گڈ مارننگ پاپا, آپ کی صبح بڑی اچھی ہے کہ رات جو کتا سب کلا ہے. دن میں میرا باپ رات میں آیا یار کہنے لگا گڈ نائٹ, آپ کی رات بہت اچھی ہے کہ ایک سیٹ خالی. جنوں کا نام خرد رکھ دیا, خرد کا جنوں, اندھیروں کا نام روشنی, بد تہذیبی کا نام تہذیب, تنزلی کا نام ترقی. پھر تیرا بچہ نیچی جگہ, ڈھالو جگہ, نرم جگہ بیٹھ کر پیشاب نہیں کرے گا. پھر تو پینٹ کی چین کھولے گا, کچ اور دھاپ لگا گا, ٹچ کچھ نالی میں کچھ رومالی میں اور چل. آج اللہ کا خوف ہماری زندگی سے نکل گیا. خوف ہی وہ طاقت تھی جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتی. میرے پیاروں, ایک سیٹ نے اپنی دیوار کے پچھیت کی دیوار پہ لکھوا رکھا تھا یہاں کوئی صاحب پیشاب نہ کرے, یہاں جن بھوت کا اثر ہے. آدمی ساری چیز سے ڈرتا, جن بھوت سے بہت ڈرے, جن بھوت سے بہت ڈرے. ایک اپ ٹو ڈیٹ پینٹ کوٹ پہنے ہوئے بس سے اترا, لمبا سفر سے تھا, پیشاب لگ رہا تھا, پیٹ پھول گیا تھا, کوئی نہ اوپر کو دیکھ رہا نیچے کو, دیوار کے نیچے پیشاب کرنے بیٹھ گیا. آج جب پیشاب کچھ ہلکا ہوا, پیٹ کچھ ہلکا ہوا, بدن بھاری تھا وہ ہلکا ہوا, تو اب اس نے اوپر کو دیکھا, جلدی سے اٹھا تو کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگ گیا. وہیں بطخ رول مچوتی, بھوت 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 بھوت. لوگ آئے کیا ہوا, کب بھوت بھوت بھوت. ایک بزرگ بھی تھے سمجھدار, دونوں نیچے اٹھا کے کہنے لگا تو جھوٹ ماروں سا, وہ جھوٹ کر رہا ہے. اب پینٹ کا بٹن, کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگ رہا ہے. آؤ اس مدرسہ اظہار العلوم کی بارگاہ میں آؤ, اس کی چوکھٹ پہ آؤ, جہاں تیرے بچے کی آنکھوں میں سرما نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ کلام اللہ پڑھنے جا رہا ہے, جہاں تیرے بچوں کے پیر میں جوتا نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ نائبین رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہے, جہاں تیرے بچوں کے کپڑوں پر کریس نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ نبی کے گھر میں جا رہا ہے, جہاں تیرا بچہ تیری تمام نوازشات سے محروم ہو جاتا ہے. مگر قربان جائیے ان نائبین رسول پر کہ جب تیرا بچہ ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے یہ سب سے پہلا سبق پڑھاتے ہیں, پڑھ میرے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرا بچہ کہتا ہے تتلاتی ہوئی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فرش پہ خدا کو رحمان و رحیم کہتا ہے, عرش پہ تیری مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں.
اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو اس کے رشتہ داروں میں کوئی جہنم میں جو نہیں ہے، اگر کوئی جہنم میں ہے تو نکال کے جنت میں پہنچا دو، جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کا ہے میں اس کے رشتہ داروں پر قہار و جبار نہیں بنتا۔ تیرے بچے کا پہلا سبق تیری مغفرت کا سبب بن جاتا ہے، مگر پھینک دو کشکول ذہن سے امانت اللہ کی بکواس کو، جھاڑ دو اپنے دامن یادداشت میری گفتگو کو، چھین لو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے قرآن، بھگا دو ان ملانوں کو، تالا ڈال دو مدرسہ مت اظہار العلوم میں، پڑھاؤ اپنے بچے کو کلکٹریٹ، ڈاکٹریٹ، انجینئرنگ، پروفیسر، کلکٹر، منسٹر سب کچھ بناؤ، مگر مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، صرف ایک سوال کا جواب۔ جب تیری موت کا وقت ہوگا، جب تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے چھٹی چھٹی دنیا کو دیکھ رہا ہوگا، اس وقت تیرے سراہنے بیٹھ کر تیرے دم کے آسانی سے نکلنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کون کرے گا؟ تجھے جنازے پر رکھ کر مسجد کے چبوترے پہ ڈال دیا، تیرا بیٹا تو پروفیسر تھا، انجینئر تھا، ڈاکٹر تھا، مسٹر تھا، منسٹر تھا، او میرے پیارے بتا تیرے سامنے کھڑے ہو کر اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، او میرے پیارے بتا تیرے مرنے کے بعد تیری مغفرت کے لیے کون گنتی رہے؟ تجھے قبر میں اتار دیا گیا، نیچے بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، تیرا بیٹا تو 7-5 لفظ ڈال کر کے الگ کھڑا ہو جائے گا، لیکن تیری قبر کے سرانے اور 35 سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھ کر تیری قبر کی وحشت و دہشت کو کون دور کرے گا؟ یہی ملا تیرے کام آئے گا، تیرا بیٹا تیرے کام نہیں آ سکتا، یہی قرآن والا تیرے کام آئے گا۔ میرے پیاروں، اس لیے کوئی ہے اس مجمع میں جو اس قرآن عظیم سے دوستی اور تعلق پیدا